حضرت سلمان فارسی جو اسلامی لشکر کے عظیم کماندار تھے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں، جنہوں نے حق کی تلاش میں 32 سال مسلسل ہجرت کی۔ ناظرین، اب ہم ملاحظہ کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی کیسے جنگی پلانر تھے۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی بدر و احد کے مقدس معرکوں میں غلامی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، لیکن جنگ احزاب میں مکہ والوں نے ابو سفیان کی سربراہی میں عرب کے تمام قبائل کو ساتھ ملا کر 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو کر اسلامی مملکت کو ایک ہی وار میں صفحہ ہستی سے مٹانے کا منصوبہ تیار کیا۔ ناظرین، اس وقت مدینہ منورہ کی کل آبادی 10,000 بھی نہ تھی، اور ساتھ ہی کفار نے نہایت ہی ہوشیاری سے یہود قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہود کا حملہ مسلم قلعے پر پسپا کر دیا گیا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کا سر کاٹ کر قلعے کے باہر پھینک دیا۔ ناظرین، اس سے یہودیوں میں دہشت پھیل گئی، اور انہیں اب یقین ہو گیا کہ قلعے میں بھی مسلمانوں کی فوج ہے، حالانکہ قلعے کے اندر اسلامی خواتین تھیں۔ اور ناظرین، بنو قریظہ قبیلے کو اس مصیبت گھڑی میں وعدہ نہ نبھانے پر مدینے سے دربدر کر دیا گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس میں مشاورت کا حکم دیا گیا۔ ناظرین، تمام کفار نے اکٹھے ہو کر مدینے کا رخ کیا۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ اچانک اگر یہ مدینے کی 4 دیواری پر پہنچ جاتا تو یہ خطرناک نتائج کا باعث بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی ان کی اطلاع ملی، آپ نے مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلاح مشورہ کیا۔ تمام اہل شورا نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کو متفقہ طور پر منظور کیا۔ وہ مشورہ یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول، فارس کے اندر جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد ایک خندق کھود لیا کرتے تھے، اور اہل عرب اس سے واقف نہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلاننگ پر فوری عمل کرتے ہوئے 10 جانثاروں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا، اور صحابہ کرام نے پوری محنت اور لگن سے خندق کی کھدائی کی۔ اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق سلمان فارسی خود فرماتے ہیں کہ میں خود خندق کی کھدائی میں مصروف تھا کہ اس جگہ ایک پتھر آ گیا جو مجھ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ حضور علیہ السلام میرے پاس ہی تھے، تو آپ نے جب صورتحال کو دیکھا تو آپ نے میرے ہاتھ سے کدال لے لی اور ایک کدال ماری۔ میں نے دیکھا کہ نیچے ایک بجلی چمکی۔ حضور نے جب دوسری کدال ماری تو پھر سے بجلی چمکی، اور تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کدال چلا رہے ہیں، لیکن یہ نیچے سے چمکنے والی چیز کیا ہے؟ تو فرمایا کہ پہلی بجلی سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یمن کو فتح کرائے گا۔ دوسری بجلی سے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی شام اور مغرب کو فتح کرائے گا، اور تیسری بجلی سے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی مشرق کو فتح کرائے گا۔ ناظرین، مختصر یہ کہ مسلمان خندق کو کھودتے رہے، دن بھر کھدائی کی اور شام کو گھر واپس آ گئے۔ کچھ دن تک یہی معاملہ رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی دیواروں تک کفار کے پہنچنے سے پہلے ہی پروگرام کے مطابق خندق کو تیار کر لیا گیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کفار 10,000 تھے، تو ان کے مقابلے کے لیے حضور علیہ السلام بھی 3,000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر خندق کے پاس آئے، اور یہی خندق مشرکین کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھی، کیونکہ مشرکین کے لیے خندق ایک اندیکھی ہوئی چیز تھی، اسی لیے انہیں دور کھڑا ہونا پڑا، لیکن وہ غصے کی وجہ سے خندق کے قریب چکر لگا رہے تھے۔ ناظرین، ایک جگہ ایسی تھی جہاں پر سے خندق کی چوڑائی کم تھی۔ کفار کے لشکر میں سے عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابو جہل اور زرار بن خطاب گھوڑے کو اچھال کر اس طرف آئے۔ جب مولا علی نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ چند مسلمانوں کو لے کر نکلے اور ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمر بن عبد ود نے جنگ کے لیے للکارا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ عمر بڑا بہادر اور شہزور تھا، دونوں میں سخت مقابلہ ہوا۔ حضرت علی نے اسے واصل جہنم کر دیا، اور باقی دونوں ساتھی دم دبا کر بھاگ گئے۔ ناظرین، عمر بن عبد ود کے قتل سے کفار کا لشکر سہم گیا، ان کی ساری اکڑ ایسے دور ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ناظرین، خندق کی حکمت عملی کے باعث آمنے سامنے جنگ کی نوبت نہ آئی،
دونوں طرف سے تیر مارے گئے، جس کے سبب 6 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 10 کفار مارے گئے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور کفار پر ایسی سخت آندھی چلی کہ ان کے سامان اڑ کر کہاں سے کہاں گر جاتے۔ اس عذاب کو دیکھ کر کفار اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹ گئے، اور تمام صحابہ کرام نے حضرت سلمان کی اس حکمت عملی پر خوب تعریف کی۔ اور ناظرین، حضرت سلمان اہل بیت کے رکن کیسے بنے، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صحابہ کرام خندق کی کھدائی میں جب مصروف تھے تو حضرت سلمان بھی خندق کی کھدائی کے لیے تشریف لائے۔ مہاجرین نے جب انہیں دیکھا تو کہا سلمان ہم میں سے ہے، کیونکہ حضرت سلمان نے 32 سال ہجرت میں گزارے۔ جب انصار نے حضرت سلمان کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ ہم میں سے ہیں، کیونکہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سال پہلے یہ مدینہ منورہ کے رہائشی ہیں۔ ہر شخص انہیں پلکوں پر بٹھا رہا تھا، اور حضرت سلمان صحابہ کرام کی اس بے مثال محبت سے بہت ہی خوش تھے۔ اسی دوران حضور علیہ السلام نے نہایت ہی محبت سے فرمایا، سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو ہمارے گھر والوں میں سے۔ زہ نصیب کے ایران کی خاک کا آج ایک ذرہ سریا بن گیا۔ ناظرین، حضرت سلمان نے اسلامی زندگی کا مشاہدہ کس طرح کیا، آئیے کچھ اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی اگرچہ بدر و احد کے غزوات میں غلامی کی زنجیروں کے باعث شریک نہ ہو سکے، لیکن ان مارکوں کے پس منظر واقعات اور نتائج سے بخوبی آگاہ تھے، اور انہی کے مشورے سے غزوہ احزاب میں خندق کھدوائی گئی تھی، اور کفار کا ایک جگہ سے جہاں پر خندق کا حصہ کم چوڑائی میں تھا، وہاں سے خندق کو پار کر کے اسلامی لشکر میں آنا، اور 1000 بہادروں کے برابر عمر بن عبد ود کا مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہونا، اور بنو قریظہ کا محاصرہ، اور پھر جلا وطنی کے واقعات، ان تمام باتوں سے قرآن کی روشنی میں حضرت سلمان جان گئے تھے کہ ہر مسلمان اللہ پاک کا سپاہی ہے۔ ناظرین، حضرت سلمان نے فتح خیبر کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان واقعات نے حضرت سلمان کو مزید یہ سوچ دی کہ انسانی بقا کی بنیاد قانون پر ہے، اور اس قانون کی ابتدا وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان کی جان اور اس کا خون محترم ہے۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی سے کئی روایتیں مروی ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔